ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق۔ سورۃ الرعد کا درس چل رہا ہے۔ اسی سورت کے آیت نمبر 32 سے لے کر 34 تک تلاوت کی گئی۔ گزشتہ آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو آپ کے اوپر نازل ہوا ہے اس کے ذریعے آپ پہاڑوں کو چلا دیں، ہمارے مکے کے اندر کوئی میدان نہیں ہے، آبادی کے کوئی جگہ نہیں ہے، یہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں، احد پہاڑ، ان کو آپ سائیڈ میں کر دیں تاکہ ہماری زمین ہموار ہو جائے اور پھر ہم کاشت کریں، ایسے ہی زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، اور ایسے ہی اس قرآن کے ذریعے جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام سے مردے بات کیا کرتے تھے آپ سے بھی بات کیا کریں تو پھر ہم آپ کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے۔ تو کچھ صحابہ اکرام کی دلی خواہش تھی کہ یہ ہو جائے تو اس طرح یہ ایمان لے کر آئیں گے، تو اللہ رب العزت نے ان کے جواب میں فرمایا تھا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اگرچہ ان کو یہ تمام معجزات دکھلا دیے جائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آج کے آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نبی آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء اکرام آئے ان کا بھی استہزاء کیا گیا، ان کا بھی مذاق اڑایا گیا، تو آپ کا بھی اسی طرح یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، تو اس سے آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان میں سے ہر ایک کو دیکھ لیا جائے تو ہر ایک کو پریشان کیا گیا، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشری تھے اور ان کی بھی انسانی جیسے خواہشات ہوتی ہے، کوئی پریشان کرتا ہے تو تنگی تو ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دلی صدمہ ہوا کرتا تھا کہ وہ آ کے مذاق اڑایا کرتے، تنگ کیا کرتے تھے، جس طرح کہ سورۃ ہود کے اندر ابھی پہلے گزرا کہ نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آپ کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی تو جو بھی وہاں سے گزرتا تھا تو حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتا تھا کہ یہ کشتی بناتے تھے، پہلے نبی تھے اب بڑھئی بن گئے، اب یہ کام کرنے شروع ہو گئے، کوئی آ کے کہتا کہ یہ کہاں چلاؤ گے، پانی کا یہاں تو بوند بھی نہیں ہے، عجیب عجیب وہ استہزاء کیا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام فرماتے کہ آج وقت ہے تم ہنس لو مذاق اڑا لو، لیکن پھر ایک وقت آئے گا کہ پھر تم سے میں ہنسوں گا، پھر وہی ہوا تو ان کو سیلاب آیا اور تمام لوگ غرق ہو گئے، نوح علیہ السلام کشتی کے اندر سوار ہوئے تو ان کو بھی اسی طرح پریشان کیا گیا، استہزاء کیا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی جتنے بھی ہم نے نبی بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں، ان کا بھی اسی طرح مذاق اڑایا گیا، اس لیے آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل، ابو لہب، یہ چچا اور یہ بڑے سردار بھی پریشان کیا کرتے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں فرعون ابو جہل ہے، اتنا تنگ کیا کرتا تھا اور پریشان دوسروں کو مسلمان ہونے نہیں دیا کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جہاں کہیں مجموعہ ہوتا تو اس مجموعے میں چلے جاتے، اس مجموعے میں دین کی دعوت دیا کرتے تھے،
پہلے مفسر نے لکھا ہے کہ 9 ہجری سے حج فرض ہوا ہے، اس سے پہلے حج فرض نہیں تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے دور سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے فرضیت ہونے سے پہلے تک نوافل حج کیا کرتے تھے، لوگ جمع ہوا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مینا میں چلے جاتے، عرفات میں چلے جاتے، ان کو دعوت دیتے۔ تو یہ ابو لہب اور ابو جہل آپس میں منصوبہ بناتے کہ فلاں دن کو آپ جانا اور فلاں دن کو میں جاؤں گا، جب وہ دعوت دیں گے تو پھر ہم اس کے خلاف بات کیا کریں گے۔ ایک دن ابو جہل جاتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے، لوگوں کے دل موم ہو جاتے، ان کو سمجھ آ جاتی، لیکن یہ ابو جہل کھڑا ہو جاتا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، اس کا ذہنی توازن صحیح نہیں ہے، یہ پاگل ہے اور بچہ ہے، اس طرح کی باتیں کرتے اور کہتے کہ اس کی باتوں میں مت آنا، اور وہ لوگ دب جاتے۔ پھر دوسری مجلس کے اندر لگ جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے، دعوت دیتے، تو ابو لہب وہاں پہنچتا، وہ اسی طرح کی باتیں کہتا کہ یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، میں اس کا چچا ہوں، یہ میرا بھتیجا ہے، اس کی باتوں میں مت آنا۔ تو اس طرح کی پریشانی کیا کرتے تھے، اور یہاں تک مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب کنکریاں اٹھا کر مارا کرتے تھے تاکہ دوسرے لوگ بھی دیکھیں تو اس کو اسی طرح مارا کریں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، تسلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کے اندر کہ آپ سے پہلے بھی ان کا رسولوں کا استہزاء کیا گیا، بس میں نے ان کو مہلت دی جن لوگوں نے کفر کیا، لیکن جب میں پکڑتا ہوں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میری پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ سارے کے سارے تباہ برباد ہو گئے۔ ابھی تو ان کو مہلت مل رہی ہے، جتنا چاہیں یہ مذاق اڑا لیں، لیکن جب وقت آئے گا عذاب کا تو پھر کوئی بچ نہیں سکے گا۔ ایسے ہی مکے کے کافر اور مشرک اللہ کے ساتھ دوسروں کو میں معبود بنایا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بھلا وہ شخص، وہ ذات جو قائم ہے، دیکھنے والی ہے ہر نفس کو، سب کچھ اس کو خبر ہے، جو کچھ اس نے کمایا، اس کو رات کے اندھیرے کے اندر جو چونٹی بھی چلنے والی ہے اس کے پاؤں کے آہٹ کو بھی جانتا ہے۔ کیا اس طرح کا کوئی اور بھی تمہارے پاس شریک ہے جو اس طرح کا شریک ہو؟ اور ہر انسان جو آنکھوں سے، پلکوں سے اشارے بھی کیا کرتا ہے اللہ رب العزت کا، اس کو بھی معلوم ہے کیا کوئی ایسا ہے شریک جو تمہارا اللہ کے علاوہ تم نے بنائے ہیں جو اس طرح کا کر سکے؟ بس کہہ دیجئے کہ تم نے تو ان کے ایک نام رکھے ہوئے ہیں، اپنی طور پر کوئی تمہارا معبود نہیں ہو سکتا سوائے اللہ کے۔ کیا تم اس کو خبر دیتے ہو اس ذات کو جس کو معلوم نہیں ہے زمین کے بارے میں؟ وہ تو ظاہری باتوں کو بھی جاننے والا ہے، ساری زمینوں کو بھی جاننے والا ہے، جو کچھ ہے کس طرح کی کیفیت میں، ان کو کیا تم خبر دینا چاہتے ہو؟ بلکہ تم میرے لیے جو کافر لوگ ہیں انہوں نے مزین کر دیے گئے ہیں، ایک مکر بنایا ہوا ہے تم نے، اور تم روک دیے گئے ہو سیدھے راستے سے، اور جس کو اللہ رب العزت گمراہ کرتا ہے پھر اس کے لیے کوئی ہدایت کا راستہ نہیں ہوتا۔ بس یہی لوگ ہیں، اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے، دنیا کے اندر بھی ان کے لیے عذاب ہے، آخرت میں مزید دردناک عذاب ہے، اور انہیں قیامت کے دن اللہ رب العزت سے کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا۔ آخرت کا عذاب اگر تھوڑا سا انگارہ بھی دے دیا جائے تو وہ ختم ہو سکتا ہے، لیکن وہ پھر عذاب نہیں ہوگا۔ اس لیے قیامت کے دن جو جہنم میں عذاب ملے گا تو ایسا عذاب پھر اگر ختم ہو گیا تو پھر تو عذاب نہیں رہے گا، تو وہ اس کو جہنم کے اندر بھی رہے گا، سزائیں ملتی رہے گی، موت پھر بھی نہیں آئے گی، وہ اسی کیفیت کے اندر وہاں رہے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، تحقیق استہزاء کیا گیا رسولوں کا، من قبل کا، آپ سے پہلے، فَأَمْلَيْتُ، پس میں نے مہلت دی، لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے ان کو پکڑا، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پس پھر کیسے ہوا میرا پکڑنا اور میری سزا۔ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، بھلا وہ شخص، وہ ذات جو قائم ہو ہر نفس کے اوپر نگہبان ہو جو کچھ اس نے کمایا، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، انہوں نے بنا دیے اللہ کے شریک، قُلْ سَمُّوهُمْ، کہہ دیجئے کہ ان کے نام رکھ دیے تم لوگوں نے، أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ، یا کیا تم ان کو اس ذات کو خبر دیتے ہو جو نہیں جانتا زمین میں، أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ، یا ظاہری بات ان کو بتلانا چاہتے ہو، بل زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ، بلکہ مزین کیے گئے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ان کے مکر، وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، اور روک دیے گئے راستے سے،
سے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ رب العزت گمراہ کرے اسے کوئی راستہ دینے والا نہیں ہوتا۔ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہی لوگ ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، اور آخرت کا عذاب اور ہی زیادہ سخت ہے، وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور انہیں کوئی اللہ رب العزت سے بچانے والا بھی نہیں ہوگا۔